ٹرمپ کا ہمیشہ جاری رہنے والی جنگیں نہ شروع کرنے کا وعدہ۔ کیا امریکی صدر ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روک سکیں گے؟ صدر ٹرمپ نے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی کو ایک خط میں مذاکرات شروع کرنے کی پیشکش کی اور چند ماہ کے معاہدے کے اندر معاہدے کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت جلدی میں ہیں۔ عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد چند ماہ کے دوران ہی انہوں نے غزہ اور یوکرین میں قیام امن کی کوششیں کیں اور ناکام رہے۔ وہ یمن پر بمباری کر چکے ہیں، ایک عالمی تجارتی جنگ چھیڑ بیٹھے ہیں اور اب ان کی توجہ کا مرکز ایران ہے۔ یہ ہمیشہ صدر کی ترجیحات کی فہرست میں رہا ہے۔ ٹرمپ کے لیے ایران کی پہلی مدت صدارت سے ہی ایک نامکمل کام ہے۔ مسئلہ وہی ہے جو اس وقت تھا۔ کیا چیز ہے جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روک سکتی ہے؟ ایران اس بات کی تردید کرتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے حصول کی خواہش رکھتا ہے، لیکن دیگر ممالک کا خیال ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کم از کم جوہری وار ہیڈ بنانے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ایک ایسی خواہش ہے جس سے مشرق وسطی میں اسلحے کی دوڑ یا یہاں تک کہ مکمل جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ 2015 میں ایران نے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین کے ساتھ ایک معاہدے پر اتفاق کیا۔ اسے جوائنٹ پلان آف ایکشن کہا گیا۔ اس کی شقوں کے تحت ایران کو اپنی جوہری عزائم محدود کرنے ہیں اور بین الاقوامی معائنہ کاروں کو ملک میں داخل اور معائنے کی اجازت دینی تھی، جس کے عوض اس پر عائد اقتصادی پابندیاں اٹھائی جاتی تھیں۔ لیکن ٹرمپ نے 2018 میں امریکہ کو اس معاہدے سے الگ کر لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس سے ایران کی ملیشیاز جیسے حماس اور حزب اللہ کو مالی مدد ملی اور دہشت گردی بڑھی۔ معاہدے سے نکلنے کے بعد امریکہ نے ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دیں۔ اس کے رد عمل میں ایران نے بھی معاہدے کی کچھ پابندیوں کو نظر انداز کیا اور زیادہ سے زیادہ یورینیم جوہری ایندھن افزودہ کی۔ تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ ایران کے پاس جلد ہی جوہری وار ہیڈ بنانے کے لیے درکار یورینیم موجود ہو سکتا ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا اندازہ ہے کہ اگر ایران کے 60% افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو اگلی سطح تک افزودہ کیا گیا تو وہ تقریباً 6 بم بنا سکتا ہے۔ صدارت سنبھالتے ہی ٹرمپ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی اپنی سابقہ پالیسی کو بحال کر دیا۔ 4 فروری کو انہوں نے ایک یادداشت پر دستخط کیے جس میں امریکی وزارت خزانہ کو ایران پر مزید پابندیاں عائد کرنے اور موجود پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک، خاص طور پر ایرانی تیل خریدنے والے ممالک کو سزا دینے کا حکم دیا گیا۔ اب وائٹ ہاؤس اس معاشی دباؤ کے ساتھ ساتھ سفارتی دباؤ ڈالنے کی امید بھی کر رہا ہے۔ گزشتہ ماہ صدر ٹرمپ نے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی کو ایک خط بھیجا جس میں مذاکرات شروع کرنے کی پیشکش کی گئی اور چند ماہ کے اندر معاہدے کا مطالبہ بھی سامنے آیا۔ اب انہوں نے رواں ہفتے کے آخر میں عمان میں امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان براہ راست بات چیت پر اتفاق کیا۔ ایران کے لیے امریکی دھمکی واضح ہے: معاہدے پر متفق ہو یا فوجی کارروائی کا سامنا کرے۔ ٹرمپ نے پیر کو کہا کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کو بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو ایران کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ تہران میں کچھ پالیسی ساز ایسے معاہدے پر اتفاق کرنے کے خواہاں دکھائی دیتے ہیں جس سے پابندیاں ہٹائی جا سکیں۔
بڑھتی ہوئی افراط زر اور قدرے کھوتی ہوئی کرنسی کے ساتھ ایران کی معیشت شدید مشکلات کا شکار ہے، لیکن اس طرح کے کسی بھی معاہدے میں ایسا سمجھوتہ شامل ہو سکتا ہے جسے کچھ قبول کرنا سخت گیر عناصر کے لیے مشکل ہو۔ ایران کو حالیہ مہینوں میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی پرکشی اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوران کمزور ہو چکی ہے اور اس کے علاقائی اتحادی شام کے صدر اقتدار کھو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں تہران میں کچھ عناصر یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ شاید جوہری ڈٹرنٹ تیار کرنے کا وقت آ گیا۔ امریکہ اور ایران فی الوقت دو کناروں پر دکھائی دیتا ہے اور ان کے مذاکراتی موقف واضح نہیں، لیکن امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں، جس میں مزید یورینیم کی فزودگی کا مکمل خاتمہ شامل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ایران لبنان میں حزب اللہ اور یمن میں حوثیوں کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیں۔ ایران کے لیے یہ شرائط قبول کرنا ناممکن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسرائیل طویل عرصے سے ایران کی جوہری صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے لیے فوجی آپشنز پر غور کر رہا ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ زیر زمین بنکروں میں ہے۔ کسی بھی جوہری افزودگی پر مکمل پابندی، یہاں تک کہ پرامن مقاصد کے لیے بھی، طویل عرصے سے ایران کے لیے ایک حتمی سرخ لکیر کے طور پر دیکھی جاتی رہی۔ ایرانیوں کی تکنیکی مہارت بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے سائنسدان 10 سال پہلے کے مقابلے میں جوہری ہتھیار بنانے کے بارے میں اب کہیں زیادہ جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسرائیل کا تعلق ہے، اس نے واضح کیا کہ وہ ایرانی جوہری صلاحیت کے مکمل خاتمے کو ہی قبول کرے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ اس سے اتفاق کریں گے جیسے لیبیا میں کیا گیا تھا۔ یہ لیبیا کے رہنما قذافی کے 2003 میں پابندیاں ہٹانے کے بدلے میں اپنے پورے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کا فیصلہ، لیکن ایران کا اس نظریے پر عمل کرنے کا امکان نہیں۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو کیا ہوگا؟ اسرائیل طویل عرصے سے ایران کی جوہری صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے لیے فوجی آپشنز پر غور کر رہا ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ زیر زمین بنکروں میں ہے۔ عسکری تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایران پر بمباری کرنے کے لیے صدر امریکہ مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس جوہری تنصیبات کی تباہی کی ضمانت کے لیے ایران سرزمین پر امریکی فوج کی موجودگی کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ فوجی کارروائی خطرناک ہوگی اور اس کی کامیابی کی کسی بھی طرح ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ٹرمپ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ مزید ہمیشہ جاری رہنے والی جنگیں شروع نہیں کریں گے اور ایک ہم گیر علاقائی تنازع جس کا ایک کردار ایران ہو ایسے ہی ایک جنگ بن سکتا ہے۔ اس لیے فی الحال امریکی صدر سفارتی حل کی تلاش میں ہے جسے اسرائیل کو بھی اپنی خواہش کے برعکس قبول کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ فریقین کو کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے 2 ماہ کا وقت دے رہا ہے، لیکن اگر معاہدہ نہ ہوتا تو وہ طاقت کے استعمال کا حق محفوظ رکھ رہے ہیں، جس کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر شاید بول رہے ہیں کہ مذاکرات کاروں کو سن 2015 کے جوائنٹ پلان آف ایکشن پر اتفاق میں 2 برس لگے تھے۔